ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. میرا تاج شریعت سلام. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، رب تبارک و تعالی نے جہاں پر ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، وہیں پر اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان نعمتوں کی حفاظت کیسے کی جائے وہ طریقہ بھی ہم کو بتایا. اور کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ جو نعمتوں کی حفاظت کرے، بالخصوص ان نعمتوں میں جو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ایمان اور عمل، یہ نعمتوں کی حفاظت کریں تو یہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور توشہ آخرت ہے. موجودہ وقت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں جن نعمتوں کی حفاظت کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے ساز و سامان ہے. اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ ان کے لیے ان کے کاروبار سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، بلکہ اپنے وطن اور اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ اگر کوئی اہم مسئلہ رہا تھا تو وہ دین و ایمان کی حفاظت کا مسئلہ تھا. اور حقیقت میں کامیابی کی جو ضمانت ہے وہ ایمان کی حفاظت کے اوپر ہے. آج کے جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کسی محفل میں چلے جائیں، کسی مجلس میں جائیں، مشورہ کریں تو زبانیں تو یہ کہتی ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے کچھ ہونا چاہیے، زبان سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن جس کی زبان عقیدے کی حفاظت کی بات کرنے والی ہے، اگر اس کے عمل کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ زبان کو چھوڑ کر 1400 سال کی تاریخ کو بھلا کر بہت سے لوگ ایک نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں اور اس نئے راستے پر چل کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. میری دادی بچپن میں ایک بات کہا کرتی تھی، شاید آپ کو کبھی نہیں کہی. وہ ایک بات کہا کرتی تھی کہ بیٹا اس بات کو یاد رکھ کے چلو کہ پرانا جو راستہ ہوتا ہے نا وہ اگرچہ لمبا ہو، نیا وہ راستہ جو مختصر ہے اس پر کبھی مت آنا. جو پرانا راستہ ہے اگرچہ لمبا ہے، دیر سے پہنچو گے، لیکن پرانے راستے کے اوپر چلنا. تو ابھی چند مہینے پہلے ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ حقیقت میں یہ اتنی گہری بات ہے کہ آج ہم جسے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، آج ہم جسے فکر امام احمد رضا کہتے ہیں، تو امام احمد رضا نے کوئی نیا راستہ نہیں بنایا، بلکہ صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام جس راستے کے اوپر چلے، امام احمد رضا نے ہم کو یہ بتایا کہ اگر اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عمل قبر و حشر کی اگر حفاظت کرنی ہے تو وہی 1400 سال کے پرانے راہ کے اوپر چلنا. کیوں کہ اس راہ کے اندر جو کامیابی کی علامتی نشان ہے وہ کیا ہے؟
وہ کامیابی کی نشانیاں یہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ کامیابی کی نشانیاں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں جس طرح لوگ گمراہیت کے شکار ہو رہے ہیں، تو گمراہیت سے حفاظت کا راستہ کیا ہے؟ گمراہیت سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ کو بارہا یہ کہا گیا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ جب برائیاں پھیلتی ہے تو برائی کے راستے کو بند کرتے ہیں۔ اور آج کے وقت میں جو لوگ گمراہیت کے شکار ہوتے ہیں یا گستاخ صحابہ سے متاثر ہو جاتے ہیں یا اہل سنت و جماعت کے خلاف بولنے والوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جتنے بھی سوشل میڈیا پر جینے مرنے والے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ تقریباً ہر یوٹیوب کو استعمال کرنے والا، فیس بک کو استعمال کرنے والا، انسٹاگرام کو استعمال کرنے والا، تقریباً لوگوں کے حالات یہ ہے کہ اگرچہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اگرچہ وہ عقائد اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم ہے، لیکن کبھی نہ کبھی انگلیاں جب گھومتی ہے تو کسی بد مذہب کی آواز اس کے کان میں ضرور آ جاتی ہے۔ کبھی گستاخ امیر معاویہ کو سن لیا، کبھی گستاخ امام اہل سنت کو سن لیا، کبھی اہل بیت کی شان میں بکواس کرنے والے کو سن لیا، اور یہ جو بکواسیں سنی جاتی ہے اس کو سننے کے بعد وہ علماء کرام کے طبقے سے امید یہ رکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اگر روزانہ 50 فتنے اٹھتے ہیں تو اگرچہ بند کمرے میں بیٹھ کر کسی نے بکواس کی، علماء کو اس کا جواب دینا چاہیے اور عوام کے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ عوام کا ایمان، میرا ایمان، ہم سب کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کو نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، وہ طریقہ یہی ہے کہ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جس کے قریب جانے کے بارے میں یہ فرمائے کہ اس کی قربت تم کو گمراہ کر سکتی ہے، اور آج کا طبقہ یہ سوچیں کہ ہم تو قریب رہیں گے اور قریب رہنے کے بعد بھی بچیں گے، تو یقیناً یہ بہت بڑے خطرے کے شکار ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے اکابر اولیاء کرام کی جماعت میں جن کا شمار ہے، جن کا شمار عظیم تابعی کے اندر سے ہوتا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے کہ کوئی بد مذہب اگر آتا ہے، قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں، حدیث سنانا چاہتا ہے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ سوال کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کا غلط معنی اگر دل میں بیٹھ جائے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب آپ سوچیں کہ اتنے بڑے اکابر اولیاء کرام جب گمراہیت سے ڈرتے ہیں تو کیا ان کا ایمان کمزور تھا؟ کیا ان کا عقیدہ کمزور تھا؟ انہوں نے تو یہ بتایا کہ حقیقت میں نعمت کے ملنے کے بعد اس کے جانے سے وہی ڈرتا ہے جس کو صحیح معنوں میں اس نعمت کے ملنے کا احساس ہوا کرتا ہے، جس کی نظر میں نعمت کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اس نعمت کی حفاظت کی اتنی ہی فکر کیا کرتا ہے، وہ اتنی ہی کوشش کیا کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہاں پر اتنے بڑے اللہ کے ولی بد مذہب کی آواز کو سننے سے ڈرتے ہیں، اور آج آسانی کے ساتھ
سوشل میڈیا کے اوپر رابضیوں کی آواز کو سن لیا جاتا ہے، دیوبندی وہابی کی آواز کو سن لیا جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا شریعت کے قانون کو توڑنے سے نقصان نہیں ہوگا؟ ارے یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ نے جس سوشل میڈیا کو چند لمحے کی دل لگی سمجھا ہے، ہو سکتا ہے تم کو اہل سنت و جماعت سے دور کر دے، ہو سکتا ہے تمہارے عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو جائے۔ اس لیے اگر واقعی میں ہم اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان عطا فرمایا ہے، تو اس ایمان کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ اور حقیقت میں حلاوت ایمانی جسے کہا جاتا ہے، ایمان کی چاشنی جسے کہا جاتا ہے، تو حلاوت ایمانی جسے دی جاتی ہے، تو حلاوت ایمانی کس کو دی جاتی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے غور سے سماعت فرمائے، تین لوگوں کا ذکر، تین باتوں کا ذکر کیا کہ جس کے اندر تین باتیں پیدا ہو جائے اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک علامت کیا ہے پتہ ہے؟ ایک علامت یہ ہے کہ آدمی کفر کی طرف جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ کفر سے ایسی نفرت ہونی چاہیے کہ آگ سے جلنے کا جو ڈر تیرے اندر ہے، مفہوم یہ ہوا، آگ سے جلنے کا خوف جو تیرے دل کے اندر ہے، وہ تیرے دل کے اندر خوف کفر کی طرف جانے سے ہونا چاہیے، کفر سے ڈرنا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج مثال میں دیتا ہوں، میں ایک مرتبہ بمبئی کی سرزمین پر جا رہا تھا، حضور قائد ملت آئے تھے ملاقات کے لیے، راستے کے اندر ایک جگہ پر نماز کے لیے رکے، کھانا کھا رہے تھے، کرناٹک سے ایک فون آیا، اور فون آیا تو وہ مجھے یہ کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس نے یہ کہا کوئی وہ چٹھی نکالتا ہے، کوئی بابا، کوئی پنڈت ہے اسلام مخالف، وہ چٹھیاں نکال کر لوگوں کو ان کا مستقبل یا دل کے اندر کیا ہے وہ بتاتا ہے۔ تو بولے کہ حضرت ایسا ہے کہ 3 دن سے میں اس کو مسلسل سن رہا ہوں، اور 3 دن سے اس کو سن کر معاذ اللہ میرے دل کے اندر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ 3 دن سن کر میرے دل کے اندر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ میں نے توبہ کروائی، اس کے جو سوال تھے اس کے جواب دیے، وہ مطمئن ہوا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک وہ بندہ جو کفر کی طرف جا رہا ہے، ایک وہ بندہ جو کفر کی طرف بلانے والا ہے، شرک کی طرف بلانے والا ہے، ایک وہ بندہ جو صحابہ کرام کی گستاخی کی طرف بلانے والا ہے، ایک وہ بندہ جو نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا گستاخ بنانے کی کوشش کرنے والا ہے۔ آپ مجھے بتائے اس کا ڈر ہمارے دل کے اندر کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے کبھی غور کیا دنیا کے بارے میں؟ دنیا کی مثالیں لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کا لڑکا بائک چلانا اگر جانتا نہیں، اور وہ والد صاحب کی بائک کی چابی اگر لے لیں اور بائک پر بیٹھیں، تو وہ تمہارا کتنا بھی لاڈلا ہو، تم اس سے کتنی بھی زیادہ محبت کرتے ہو، آپ ذرا بتائیں کیا بائک چلانے کے لیے اس کو دیں گے؟ ارے بولیے، میری بات نہیں سمجھے، بائک چلانے کے لیے نہیں دیں گے نا۔ اسی طرح اگر بچے کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگلے چوراہے کے اوپر پولیس والا پکڑے گا، تو بائک چلانے کے جتنے بھی خطرے ہیں کہ جس کے ذریعے یا تو اس کا مال جا سکتا ہے، یا تو اس کی جان جا سکتی ہے، یا اس کی عزت داؤ پر لگ سکتی ہے، ان تمام چیزوں کا احساس تمہارے دل کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ جب کبھی اس کا قدم آگے بڑھے گا تو آپ کی فیملی اس کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دے گی۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک زخم لگنے کا نقصان زیادہ ہے
یا ایمان کو خطرے میں ڈالنا، اس کا نقصان زیادہ ہے؟ آپ ذرا بتائیں کہ آدمی کا مال دنیا کا اگر چلا جائے تو نقصان اس کا زیادہ ہے، یا پھر یہ کہ ایمان داؤ پہ لگ جائے تو نقصان اس کا زیادہ ہے؟ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کا ایمان یہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر یہ داؤ پر لگ چکا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حلاوت ایمانی کے لیے ہم کو یہ بتایا کہ کفر سے ایسی نفرت ہونی چاہیے جیسے کہ آدمی آگ میں جانے سے کراہت کرتا ہے، آگ کے قریب جانے سے نفرت کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آگ کے قریب اگر تمہاری بیٹی چلی جائے اور آگ کے قریب اگر آپ نے اپنی بیٹی کا دوپٹہ دیکھ لیا تو اگرچہ دور سے آپ نے دیکھا، آپ کی چیخ آپ کی بیٹی کو جلنے سے خبردار کرتی ہے، آپ اس کو جلنے سے بچاتے ہیں۔ آپ کا لڑکا اگر آگ میں جانے والا ہے یا آگ کے قریب ہوتا ہے تو آپ کی چیخ نکل جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ بچی جو سوشل میڈیا، وہ بچی جو آگ سے قریب ہوئی اور آپ کی چیخ نکل گئی، اسی بچی کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے اور انگلیاں گھومتی ہے، اسی لڑکے کے ہاتھ کے اندر علم نہیں ہے اور موبائل گھومتا ہے، کسی کو بھی سنتا ہے، کسی کو بھی دیکھتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں حلاوت ایمانی کب نصیب ہو سکتی ہے؟ ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، مشقت کے اوپر بھی سکون ملنا، یہ تمام نعمتیں کب مل سکتی ہے؟ یہ اس وقت مل سکتی ہے جب ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی نسل کو جس طرح آگ سے بچاتے ہیں، اسی طرح اگر کفر کے راستوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اگر گمراہیت کے راستوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اگر ارتداد کے راستوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، تو یقین جانے اللہ تم کو حلاوت ایمانی عطا فرمائے گا۔ اور جب ایمان کی مٹھاس مل جائے گی تو محل میں رہو گے تب بھی سکون عطا کیا جائے گا، جھونپڑے میں رہو گے تب بھی سکون عطا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت جس دل کے اندر نقش ہو جائے تو وہ محبت نقش ہونے کے بعد اللہ اسے دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج ہماری سب سے بنیادی اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ غلط راہ سے ہم خود بچیں اور اپنے نسلوں کو بچائیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے بات آئی تو عرض کرتا چلوں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوشل میڈیا کا ایک تو یہ نقصان، اور دوسری بات کیا ہے پتہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل واعظ و نصیحت یا اچھی باتیں بہت کم لوگوں کو اثر کرتی ہے، بہت کم لوگوں کو اثر کرتی ہے، اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل اصلاح کو قبول کرتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کو ہمارے مذہب نے گناہوں کا عذاب کیا ہے اس کے بارے میں بتایا، کون سے گناہ پر میدان محشر کی کون سی ذلت ہے وہ ہم کو تفصیل سے بتایا گیا۔ ہم اس چیز کو سنتے بھی ہیں اور سننے کے بعد بھی دل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی وجوہات میں کئی وہ چیزیں ہیں جس کے وہ آپ کے سامنے آگے بیان کر چکا، جن میں ایک چیز تو یہ ہے کہ غلط رزق حاصل کرنا اور غلط لقمے کو پیٹ میں جگا دینا، اس پر کئی بار تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اور ایک بات کیا ہے پتہ ہے؟ جب آدمی حرام کاریوں کے اندر زندگی گزارتا ہے،
گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اسلام نے کیا نظریہ دیا کہ جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، اسلام نے ہم کو یہ نظریہ دیا، کیونکہ باتوں کا قبول کرنا عمل وجود کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ باتوں کا قبول کرنا یا رد کرنا اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ دل قبول کرتا ہے تو اس وجود کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دل جتنا زیادہ مردہ ہو، دل جتنی زیادہ اصلاح کو کم قبول کرے، اتنا ہی کم عمل کا جذبہ ہوا کرتا ہے. یہ حقیقت ہے، ہر ایک کو تسلیم ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب نے ہم کو یہ نظریہ عطا فرمایا، یہ فکر عطا فرمائی کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے نا، تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے. اگر توبہ کر لے تو اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے، یعنی پھر دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا ہو کہ مسلسل اگر گناہ کرتا رہے، گناہ کیا توبہ نہ کیا، گناہ کیا توبہ نہ کیا، گناہ کیا توبہ نہ کیا، تو یہ جو مسلسل گناہ کرنا جو ہے نا، وہ اس نقطے کے اندر اضافہ کرتا ہے، اور نقطے میں جتنا زیادہ اضافہ ہوگا، دل کی حق قبول کرنے کی صلاحیت اتنی ہی کمزور ہوگی. اس گناہ والے نقطے میں جتنا اضافہ ہوگا، دل اتنا ہی زیادہ مردہ ہو جائے گا. اب آپ ذرا سوچیں کہ آج کے وقت میں آپ 1 گھنٹہ ہماری نصیحت کو سنیں، 2 گھنٹہ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، 3 گھنٹے علماء کی صحبت میں رہنے کے بعد یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کی انگلیاں موبائل کے اوپر گھومتی رہتی ہے، آپ ذرا سوچو کہ جیسے ہی آپ بیان کے ختم ہونے کے بعد نکلے، آپ کی انگلی ایک مرتبہ یوٹیوب پر گھومی، ایک بار فیس بک پہ گھومی، ایک بار انسٹاگرام پہ گھومی. یہ گھومنے کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ گھومنے کے اندر بے حیا لڑکیاں بھی آتی ہے. یہ انگلیاں گھومتی ہے، اس کے اندر ننگی تصویریں بھی آتی ہے. یہ انگلی گھومتی ہے تو ہر لڑکی تمہاری انگلی کو ٹھہرانے کے لیے گویا کہ یہ دعوت دیتی ہے کہ ٹھہر جا، مجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ لے. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 4 گھنٹے کا وقت جو آپ کا نیٹ کے اوپر انگلیاں گھمانا ہوتا ہے، وہ کتنا بڑا جرم ہے آپ جانتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی غیر محرم کی طرف نظر ڈالتا ہے تو یہ نظر ڈالنا جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان کے زہر بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان کے زہر بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ایک تیر وہ ہوتا ہے جو سادہ ہوتا ہے، ایک تیر وہ ہوتا ہے جس کو زہر میں ڈبا کر رکھا جاتا ہے. یعنی ایک تو تیر لگنے کا زخم، اور پھر زہر اس زخم کے اندر کام کرتا ہے. تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی لڑکی کو اگر دیکھنا ہے تو آدمی کھڑکیوں سے تاک جھانک کیا کرتا تھا. پہلے تو ایسا ہوتا تھا بے بازار میں کوئی دیکھ لے گا تو کیا بات کرے گا، اس کا ڈر ہوا کرتا تھا. لیکن آج یہ موبائل کے ذریعے حالات اتنے زیادہ ابتر ہے کہ بری سے بری تصویریں آج اس کو تنہائی میں بیٹھ کر مل جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو نیٹ کو دیکھنے کا عادی ہے، جس کی آنکھیں لڑکیوں کو دیکھنے کی عادی ہے، جو نہ جانے کون کون سے گناہ کے اندر پڑا رہتا ہے، تو وہ گناہ کے اندر پڑا رہنے کے بعد اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم برائیوں سے بچ جائے، ہم فتنوں سے بچ جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر اپنے دل کے اندر یہ چاہتے ہیں
کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نقش ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کی حفاظت ہو جائے، تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو گناہ سے پاک کریں، اور دل کو گناہ سے پاک کرنے کا ایک بہترین عمل اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بچائیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ارتداد کا فتنہ بھی پھیلتا ہے، لڑکیوں کے معاملات بھی بگڑتے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں پیدا ہوتی ہے. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائی ہے. تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر رہنا یہ ہمارے ذمے فرض، واجب یا سنت نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ذمے اگر فرض ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچائے، اپنے عمل کو بچائے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے نسلوں کی حفاظت کریں. لہذا رب تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ ایمان کی دولت کی حفاظت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ تمام باطل فرقوں سے اپنے تعلقات کو ختم کریں. اگرچہ مختصر ہو جائے لیکن حق کے اوپر جمے رہیں. مختصر ہوں گے لیکن شریعت کے اصول کے مطابق جی کر جب اپنے دین کی حفاظت کرو گے تو آپ دنیا سے جائیں گے تو اس کی برکتیں یہ ہوگی کہ آپ کا دل یہ کہے گا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور دوسری بات یہ، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. عقیدہ اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم ہونے کے بعد سب سے اہم ذمہ داری اور سب سے اہم فرض ہے وہ نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے اہم ذمہ داری یہ نماز ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے اس نعمت کی حفاظت کی کوشش بھی اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے. اور نماز یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ یہ عبادت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس عبادت کو رب تبارک و تعالیٰ نے دائمی جنت میں داخلے کا ذریعہ بنایا ہے. یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اگر یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر میں دخول جنت کے لیے حجت بنایا ہے. یہ عبادت اگر قبول ہو جائے تو یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس عبادت کو میدان محشر میں تمہارے لیے نور بنا دیا جائے گا. آپ ذرا سوچیں کہ وہ عبادت یعنی نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، تو ایک تو ہم کو نماز پنجگانہ ان کے مقررہ وقتوں پر ادا کرنا، اور مقررہ وقتوں پر کیسے ادا کرنا؟ جیسے کہ شریعت مطہرہ نے ہم کو حکم دیا ہے. جیسے کہ شریعت مطہرہ نے ہم کو حکم دیا ہے. آپ ذرا سوچئے کہ آپ اگر دنیا میں ایک کاروبار کرتے ہیں، دنیا میں کاروبار کیا، آپ کا ٹارگٹ یہ تھا، آپ کو کسی نے یہ کہا کہ روزانہ 8 گھنٹہ محنت کر لو، 1 مہینے کے اندر 1 لاکھ روپیہ تم کو ملے گا. اگر 8 گھنٹہ محنت کرنے کے بعد اگر تم کو 1 لاکھ روپیہ نہیں بلکہ 0 بیلنس کر دیا جائے، افسوس ہوگا کہ نہیں؟ افسوس ہوگا نا، اور ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ آپ نے کوشش کی، آپ نے محنت کی، اور اس محنت کے بدلے میں آپ کے سامنے آپ کے بیوی بچوں کا مستقبل ہے، آپ کے سامنے آپ کے بیوی بچوں کی ضرورت ہے. تو آپ اگر محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد اگر رزق نہ ملے،
اگر مال نہ ملے، محنت کرنے کے بعد اگر مقصد میں کامیابی نہ ملے تو آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ہزاروں سے مشورے لیتا ہے، کسی کے پاس دعا کے لیے جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ مقصد کہ جس میں 1 مہینے کی پرورش تمہارے بچوں کی ہے، اگر اس میں ناکام ہو جاؤ تو آپ بے چین ہو جاتے ہو۔ آپ ذرا سوچیں کہ 50 سال اللہ کی عبادت کریں، 60 سال نماز پڑھیں، 70 سال نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اگر اللہ نہ کریں میدان محشر میں تمہاری عبادت کو رد کر دیا جائے گا، تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کی پابندی یہ کتنا عظیم مقصد ہے۔ نماز کی حفاظت، اس کی برکتیں کیا ہے؟ ارے یہ تو وہ عظیم عبادت ہے کہ اگر قبول ہو جائے تو رب تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس وراثت میں عطا فرمائے گا، جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یعنی آپ روزانہ عبادت کے لیے جو 2.5 گھنٹے نکالتے ہیں، یہ قبول ہو جائے تو دائمی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو شریعت نے ہم کو حکم کیا دیا؟ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج آدمی کاروبار کرتا ہے، کاروبار کرنے سے پہلے مشورہ کرتا ہے، نفع اور نقصان کی جگہیں کیا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ عبادت کے بارے میں وہ فکر ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ عبادت کی حفاظت کیسے کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے رہا جائے؟ لہذا دوستو، نماز کی حفاظت کریں، اور آپ کے پاس فیضان شاہ عالم ہے، آپ کے پاس حفاظ کی، قراء اور علماء کی ٹیم ہے۔ اپنی عبادت کو صحیح کریں، عبادت کو صحیح کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ سجائیں، اور اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ رب تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔